اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم، قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں۔ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہے۔ ان کا مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ قاضی بیضوی رحمۃ اللہ علیہ انوار التنزیل میں سورت کے ابتدائیہ یعنی کہ حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسروں کو سمجھانا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے۔ امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز اور مکرم فرمایا، یعنی مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس معنی کو اکثر سلف اور محققین پسند فرماتے ہیں۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم اور سربستہ راز ہے جن کے ادراک سے علماء عاجز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور خیالات اس تک پہنچنے سے قاصر ہے، اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے راز سورتوں کے ابتداء میں آنے والے حروف ہیں۔ اور امام شبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، تو ان کا کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے ورثہ اولیاء کرام کو ہے۔ لا ریب، کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت اور شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کا شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پہ کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کے ایسے واضح اور مضبوط دلائل رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل اور مخالف کے شک سے انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں قرآن پاک کا ایک اور وصف بیان کیا ہے، یہ کتاب ان تمام لوگوں کے حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ھدی للناس، یعنی کہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
چنانچہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے ہدل للمتقین یعنی کہ متقین کے لیے ہدایت فرمایا کیا؟ تقوی کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے سے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسا کفر اور شرک، کبیرہ گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، اور اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑنا، فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں تقوی حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب اور فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اور ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شامل نہیں ہوگا جب تک وہ نقصان نہ دینے والی چیزوں کو کسی دوسرے نقصان والے چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت، نہ کوئی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے، مگر صرف تقوی سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ علماء نے تقوی کے مختلف مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے عام لوگوں کا تقوی ایمان لا کے کفر سے بچنا ہے، متوسط لوگوں کا تقوی احکام کی پیروی کرنا اور ممانعت سے رکنا ہے، اور خاص لوگوں کا تقوی ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ تقوی کے 7 قسمیں ہیں: کفر سے بچنا، بد مذہبی سے بچنا، کبیرہ گناہ سے بچنا، صغیرہ گناہ سے بچنا، شبہات سے پرہیز کرنا، نفسانی خواہشات سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا، اور قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔